مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، معمولات ماہ رمضان میں پھر ایک بار آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں زکوٰۃ کے تعلق سے بہت سارے فضائل، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے کیا وعید آئی ہے، اور ساتھ ہی زکوٰۃ کے مسائل سیکھے تھے۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے تعلق سے بہت ساری باتیں سیکھنے والے ہیں۔ آپ نے جو سوالات ہم تک بھیجے، انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں آپ کے ان تمام سوالوں کا بھی اطمینان بخش جواب دیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کی اسکرین پر ہمارے دو مہمان آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ایک بار پھر سے ہم نے حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مصباحی برکاتی کو دعوت دیا ہے، حضرت تشریف فرما ہے، اور ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی کے نوجوان اور بہترین نعت خواں جناب سید معین الدین چشتی صاحب بھی آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں۔ اب تک کے تمام ایپیسوڈز میں جتنے بھی علماء یا مفتی اکرام آئے، الحمدللہ وہ سب کے سب مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مصباحی برکاتی کے شاگرد ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کا آغاز اپنے معمول کے مطابق مہمانوں کے استقبال سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ سب سے پہلے حصول برکت کے لیے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر فضائل و مسائل کا سلسلہ شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے تعلق سے ہم مزید فضائل اور مسائل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بڑے ہی ادب و احترام، خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ، جس کے متعلق ہم نے اس سے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ یہ صفائی ستھرائی کے لیے، یعنی مال کے صاف ستھرا کرنے کے لیے، بے شک بدن کو صاف ستھرا کرنے کے لیے سب سے عظیم ذریعہ ہے، عبادت بھی ہے۔ بے شک، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کریم کے چوتھے پاری کی شروعات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نیکی کو تم اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو عام طور پر انسانی مزاج ہے کہ مال کو انسان پسند کرتا ہے بے شک، اور ضرورت بھی ہے۔ تو جب ہماری ضرورت بھی ہے اور مال ہمیں پسند بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے ہی نیکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں تو عبادت کی حیثیت سے وہ زکوٰۃ تو ہی ہے، جی، لیکن یہاں اگر مال خرچ کرنے کی جہاں بات آئی، اگر صوفیاء کرام بزرگان دین سے پوچھا جائے تو اکثر و بیشتر بزرگان دین یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ اپنی ضرورت ہے اسی کو رکھ کر کے باقی مکمل اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو شریعت مطہرہ نے 2.5% رکھا، 40واں جس کو ہم 2.5% کہتے ہیں، تو یہ تو شریعت کے حکم کے مطابق ہے۔ جی، لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر بندے کی محبت ہے، جی، بندے کو اگر اللہ تبارک تعالیٰ سے بے پناہ محبت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب بننا چاہتا ہے، تو اسے تو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں دریغ نہ کرے، افسوس نہ کرے، تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ دل کھول کر کے خرچ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں جو حدیث پاک ہے، روایت ہے جی،
کہ ایک صحابی غالباً یہ حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ عنہ بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا جو باغ ہے میں اس باغ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، آپ وقت دیں اور آپ تشریف لے چلیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے چلیں گے۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو لے کر کے باغ میں پہنچے، جی واقعی باغ بڑا خوبصورت تھا سبحان اللہ، کہ جہاں ایک طرف نہر بھی ہے اور بہترین قسم کے درخت لگے ہوئے ہیں، انگور کے خوشے ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، یعنی اس دور میں وہ ایک سب سے بہترین اور بہت ہی قیمتی باغ جس کو کہا جائے کہ جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ترس جائیں۔ سبحان اللہ، تو بڑا ہی خوبصورت باغ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جب وہاں پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باغ کو دیکھ کر کے بڑے خوش ہونے لگے۔ سبحان اللہ، پھر صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ مجھے بہت پسند ہے، سبحان یہ مجھے بہت پسند ہے، لہٰذا میں یہ اللہ کی راہ میں آپ کی خدمت میں پیش سبحان کرتا ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان کیونکہ جب سے میں نے وہ آیت سنی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اسی دن سے میں نے یہ دل میں عہد کر لیا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہی میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں تاکہ مجھے بارگاہ الہی سے نیکی ملے، ثواب حاصل ہو۔ تو میرے نزدیک جتنی بھی چیزیں مجھے حاصل ہوئی ہیں دنیا میں، یہ ایک بہت ہی زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اس لیے میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ تھا صحابہ کا جذبہ ایثار بے شک، کہ راہ خدا میں خرچ کرنے میں جی وہ اس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے کہ جو چیز اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جائے اور ہماری پسندیدہ بھی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں ہم استعمال کر لیں گے جی اور بعد میں کچھ بچ جائے جی یا پرانی ہو جائے تب اس کو اللہ کی راہ میں دیں۔ بے شک، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، راہ خدا میں، راہ مولا میں خرچ کرنے کا مزاج یہ ہو کہ اچھے سے اچھا دیا جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، یعنی مال جو ہے انسان کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، جی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حکم دیا ہے کہ تمہاری جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ میری رضا کے لیے میری راہ میں خرچ کرو۔ اس کے بارے میں احادیث کریمہ کی روشنی میں میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں جی کہ یہ زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کی رقم نکال دینا، یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، بے شک، بے شک، ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے۔ جی ایک تو یہ ہے کہ حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، جلنے سے، چوری سے جی اور تباہی اور بربادی سے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو کیوں نہ ہم ایک طرح سے یہ انشورنس بھی کر لیں، جی کہ سبحان جیسا اللہ، کہ ہم گاڑیوں کا انشورنس کرتے ہیں، سبحان لائف اللہ، انشورنس کرتے ہیں، سبحان تو ایک اللہ، مال کا انشورنس یہی ہے کہ اگر اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو یقینی طور پر وہ مال چوری سے، جلنے سے اور تباہ و برباد ہونے سے محفوظ ہو جاتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، یہ اس سے بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہے، ہمارے فائدے کے لیے۔ بے شک، اور جو حضرات بخل سے کام لیتے ہیں، بخل یعنی کنجوسی سے، ہاں، قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد بھی فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللہ اکبر، هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا اس میں جو بخل کر رہے ہیں بے شک، یعنی کنجوسی کر رہے ہیں وہ اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں کہ وہ بخل کر کے، کنجوسی کر کے جو بچا لے جا رہے ہیں کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان کے حق میں برا ہے۔ اللہ اکبر، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ بخالت اور کنجوسی کی بنیاد پر جو راہ مولا میں خرچ کرنا تھا وہ نہ خرچ کر کے ہم بچا لے رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے کام آ جائے گا یا اس سے ہم کچھ بہت بڑا کام کر لے جائیں گے۔ یہ غلط خیال ہے، بلکہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، بلکہ وہ وبال جان بن جائے گا، ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہے، اور وہ جب تک مال میل ہمارے پاس رہے گا اس وقت تک ہمیں سکون کی زندگی میسر نہیں آ سکتی۔ بے شک، بے شک، بے شک، یعنی زکوٰۃ آپ ادا کر دیں تو آپ کے زکوٰۃ کی اللہ حفاظت فرمائے گا، بے شک، اور زکوٰۃ اگر آپ نے صحیح طور پر ادا کر دی تو آخرت میں بھی اللہ آپ پر فضل فرمائے گا، یعنی آپ بھی بچ جائیں گے اور آپ کا مال بھی محفوظ ہوگا، اور محافظ خود اللہ تبارک تعالیٰ ہوگا۔ سبحان اللہ، زکوٰۃ ادا کرنے والے جی اور راہ خدا میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے وہ اتنے بڑے خوش نصیب ہیں، اتنے بڑے خوش نصیب ہیں بے شک، کہ اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں تک عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی صرف ان کی زندگی تک نہیں بلکہ ان کی نسلوں تک اس کی برکتیں انہیں
حاصل ہوتی رہتی ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. بے شک. یعنی بڑھانے کی مقدار کتنی ہوگی جی. وہ اللہ ہی بہتر جانے. بے شک. یعنی کس قدر بڑھائے گا، کتنی اس میں ترقی ہوگی اور کہاں تک وہ بڑھ کر کے ملے گا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. جی سبحان اللہ. لہٰذا ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ رب تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہمارے لیے نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اور دیگر جو احادیث ہیں جن میں مطلق صدقہ کا ذکر ہے جی. تو اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی. یعنی اچھا. مطلق صدقہ، یعنی اللہ مطلق کی راہ میں صدقہ خرچ یعنی کرنا. اللہ کی راہ میں دینا. جی سبحان اللہ. اب صدقے میں بھی ایک جو خاص چیز ہے وہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی. کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں جی. کسی ایک محتاج کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، جی. محتاج کے ہاتھ میں یعنی جو واقعی فقیر ہے، محتاج ہے، اس کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، جی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادھر تم نے اس کے ہاتھ میں رکھا وہ سیدھے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اگر مزید اس کے چہرے پہ اگر مسکراہٹ آ جاتی ہے یعنی وہ خوش ہو جاتا ہے جی. تو پھر ادھر سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جھماجھم برسنا شروع ہو سبحان جاتی ہیں. اللہ. سبحان یعنی اللہ. صدقے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس قدر راضی اور اس قدر خوش ہے کہ ادھر بندے نے صدقہ دیا اور ادھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے، بے شک. دین کی راہ میں، ایک تو جو غربا ہیں، فقراء ہیں، ان کو تو ہم دیتے ہی رہتے ہیں جی. اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن اس میں میرا ایک مشورہ یہ ہے جی. کہ ان فقراء کی مدد کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں، جی. دین کے فروغ اور استحکام کے لیے، دین کی ترقی کے لیے، دینی کاموں کو اور زیادہ عام تام کرنے کے لیے جی. اگر ہم صدقات یا اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو یہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ اس کا ثواب بھی زیادہ ہے اور اس کی برکتیں بھی آپ کو زیادہ ملتی رہیں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی یہ جو آپ نے ساری چیزیں بتائی زکوٰۃ اور صدقے کے تعلق سے، تو آسان لفظوں میں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی بخل نہیں کرنا چاہیے، اور آپ جتنا بھی دیں گے اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو دونوں جہاں میں اجر عطا فرمائے گا. یہاں اللہ رزق میں برکت دے گا، مال کی حفاظت فرمائے گا، نامہ اعمال کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ آخرت کے عذاب سے، مصیبت و بلا سے آپ کی حفاظت کرے گا. اگر دنیاوی کسی کام میں رکاوٹ ہو، آپ آسانی کے لیے صدقہ دیں، مریض کے شفا کے لیے علاج کے ساتھ ساتھ آپ صدقہ بھی دیں. کسی بھی پریشانی مصیبت میں مبتلا ہو تو اللہ کی راہ میں صدقہ دیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے گا. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت زکوٰۃ کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں جو ہمیں آپ کے ذریعے سیکھنا ہے. بہت سے سوالات بھی ہیں. انشاءاللہ زکوٰۃ کے سوالات کا اور مسائل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نعت مبارکہ کے چند اشعار اور پھر نعت مبارکہ کے بعد انشاءاللہ زکوٰۃ کے تعلق سے مسائل کا باب شروع کریں گے. جی اسی صاحب. کچھ ایسا کر سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیگر آنکھوں میں، سبحان اللہ. کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگر آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو وے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو وے یار آنکھوں میں. وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار
جلوگر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہے مدینے کے خار آنکھوں میں، کہ بس چکے ہے مدینے کے خار آنکھوں میں، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت انداز، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ حضرت اب زکوٰۃ کے تعلق سے مسائل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ عام طور پر ہم ہمیشہ سے یہ سنتے یا پڑھتے چلے آئے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر کیش ہو یا اس کے برابر مالی تجارت ہو، اور اس پر سال گزر جائے اور یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ آپ نے پچھلے پروگرام میں یہ بتایا کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یعنی آپ نے 7.5 تولہ سونے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ نے سیدھے 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کیش یا اس کے برابر مالی تجارت کا ذکر کیا، حالانکہ ہمیشہ سے ہم یہی سنتے چلے آئے 7.5 تولہ سونا۔ تو اب 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، کس اعتبار سے کیلکولیشن کیا جائے گا؟
اس سلسلے میں شریعت مطہرہ کے احکام کی روشنی میں جی جو فقہائے کرام نے اصول مرتب کیے ہیں جی اس میں یہ ہے کہ نصاب کئی قسم کے ہیں. اچھا ایک ہے چاندی کا نصاب، جی دوسرے ہے سونے کا نصاب، جی تیسرے ہے یہ روپیے پیسے ان کا نصاب، جی پھر بکریاں ہیں، گائے ہیں، اچھا کھیتیاں ہیں، مال تجارت ہے. یہ کئی قسم کے نصاب ہیں. اچھا تو یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یہ 2 نصاب ہو گئے. جی نصاب ہاں 2 طرح کے. ایک سونے کے اعتبار سے 7.5 تولہ سونا ہو. سونا اگر ہے تو وہ 7.5 تولہ سونا ہو جائے. جی اب اس میں اگر ایک ہی نصاب ہے، ہاں یعنی کسی کے پاس ایک ہی نصاب ہے، کوئی دوسرا نصاب نہیں ہے، جی یعنی چاندی نہیں ہے، روپے پیسے نہیں ہیں، اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے، صرف اور صرف سونا ہے. اچھا تو اب اس کے پاس جب وہ 7.5 تولہ ہوں گے تب جا کے وہ مالک نصاب ہوگا. اچھا کیونکہ یہاں صرف ایک ہی نصاب ہے، کوئی دوسرا نصاب نہیں ہے، یعنی چاندی بھی نہیں ہے اور روپے پیسے بھی نہیں ہے، ایک پیسہ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے. تو اب ایک نصاب ہونے کی صورت میں اس کی مقدار جو ہے وہ 7.5 تولہ ہونا یہ ضرور. اچھا تو اس میں ایک سوال یہ بھی حضرت کہ سونے کے اعتبار سے 7.5 تولہ ہو، چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی ہو، اور اگر روپے پیسے ہیں یا مال تجارت ہے تو اب یہ چاندی کے حساب سے ہی ہو یا سونے کے حساب سے ہو، یا یہ کیسے ہو؟ اس میں 2 نصاب ہوں، 2 یا 3 نصاب ہوں، تو جس کوئی بھی ایک، یعنی اگر اس کو کنورٹ کر کے رقم میں یہ کیا جاتا ہے تو کسی ایک نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو وہ مالک نصاب کہلائے گا. اچھا یعنی جیسے کہ سونے یا چاندی کسی ایک کے بھی برابر اگر وہ پہنچ جائے. ہاں جیسے سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے. تو اب سونا اگر مثال کے طور پر 1 تولہ 2 تولہ ہے، اور چاندی بھی اس کے پاس ہے، اور چاندی بھی جو ہے وہ 10-20 تولہ ہے، 40 تولہ ہے، جی تو یہ 7.5 تولہ نہیں ہے اور وہ بھی 52.5 تولہ چاندی نہیں. جی لیکن اگر دونوں نصاب کو تبدیل کر کے، یعنی کنورٹ کر کے اگر دیکھا جاتا ہے قیمت کے اعتبار سے، جی تو چاندی کی نصاب کے برابر قیمت ہو رہی ہے. وہ کیسے کہ جیسے کہ سونا اگر 1 تولہ ہی ہے اور چاندی بھی ہے، جی تو اگر 1 تولہ کو قیمت میں اگر تبدیل کیا جائے جی تو آج کی تاریخ میں تقریباً 70,000 روپے 1 تولے کی قیمت ہو گئی. جی اور چاندی بھی ہے تو اس کو بھی قیمت میں تبدیل کر لیا جائے جی تو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن رہی تھی وہ یہاں قیمت مکمل ہو رہی ہے. اچھا تو یہ 2 نصاب ہونے کی صورت میں دونوں کو ملا کر کے اس کو اگر قیمت میں تبدیل کیا جاتا ہے تو کسی ایک نصاب کے برابر ہو جائے تو وہ مالک نصاب کہلائیں گے. نہیں، میرا سوال یہ تھا حضرت کہ کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، صرف روپے پیسے ہیں یا صرف مال تجارت ہے، تو ایسی صورت میں جو روپے پیسے ہیں یا جو مال تجارت ہے اس کا کیلکولیشن جو ہے وہ سونے کے حساب سے کیا جائے یا چاندی کے حساب سے کیا جائے؟ وہی تو میں نے کہا کہ 2 میں سے دونوں کو جب ملایا جائے جی تو کسی ایک بھی مقدار کو ہو جائے، ایک مقدار کو مطلب جیسے چاندی کی مقدار ہو رہی ہے ہاں تو چاندی کی مقدار ہی ہو جا رہی نا. نہیں، یہاں پر ملانے والی 2 چیزیں ہیں ہی نہیں، یہاں پر صرف ایک ہی چیز ہے، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے. اچھا ہاں، صرف اس کے پاس روپے پیسے ہیں یا صرف مال تجارت ہاں ہے. تو وہاں پر یہی دیکھنا ہے کہ 2 میں سے کسی ایک نصاب کو پہنچ جائے، یعنی موجود ہونا ضروری نہیں جی کہ 2 میں سے یعنی 7.5 تولہ کی نصاب کی مقدار کو پہنچے یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچے. جی جیسے صرف کیش ہے، صرف روپیے ہے، تو اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو روپیے ہیں جی اگر وہ اتنے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار ہو رہی ہے جی تو زکوٰۃ وہ مالک نصاب ہو رہا ہے. جی کیونکہ 7.5 تولہ سونا یا 7.5 تولہ کا جو نصاب ہے سونے کا جی تو اس کی مقدار تک پہنچنے میں اس کو کافی رقم کی ضرورت ہے. جی لیکن یہاں 52.5 تولہ چاندی کی جو مقدار ہے، جو رقم ہے وہ یہاں ہو جا رہی ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ 2 میں سے کسی ایک نصاب کو بھی پہنچ جائے. تو آج کی تاریخ میں چاندی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چاندی اگر 52.5 تولہ چاندی یا اتنی قیمت ہو، جی جیسے ابھی مارکیٹ بھاؤ کے اعتبار سے 65,000 روپے ہے، جی تو جس کے پاس 65,000 روپے ہے تو وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار، اس کی رقم جو ہے یہاں پر اس کا مالک ہے، جی ملکیت میں ہے، تو اب وہ مالک نصاب ہو گیا. اچھا سونے کا اب نصاب نہیں دیکھا جائے. اچھا، اور اگر مان لیجئے کسی شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس کے پاس 5 تولہ سونا ہی ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے،
تو ایسی صورت میں کیا وہ زکوٰۃ دے گا؟ نہیں، کیونکہ وہ مالک نصاب نہیں ہوا. اچھا، کیونکہ وہی میں نے بتایا تھا کہ ایک نصاب ہونے کی صورت میں جو اس کی مقدار ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اچھا، کہ جیسے صرف سونا ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، 1 پیسہ بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں، تو اب سونا جو ہے اس کی جو مقدار ہے وہ پوری ہونی چاہیے، وہ 7.5 تولہ ہے. تو جب 7.5 تولہ ہوگا یا اتنی مقدار ہوگی تو ہی وہ مالک نصاب کہلائے گا. اگر اس سے کم ہے تو مالک نصاب نہیں ہے. اچھا، اور کسی کے پاس اگر 2 تولہ سونا ہے اور 5,000 روپے بھی ہیں جی، تو ایسی صورت میں ہو جائے گا. کیونکہ 2 تولہ سونا جی اگر اس کو قیمت میں تبدیل کیا جاتا ہے جی تو اب مثال کے طور پر 70,000 روپے تولہ ہے تو 1,40,000 ویسے ہو گئے 2 تولہ کے، اور 5,000 بھی ہے. تو یہ 2 نصاب ہونے کی صورت میں دونوں کی قیمت کو جوڑا جائے تو اس میں ایک نصاب پورا ہو جا رہا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار ہو رہی ہے، لہٰذا وہ مالک نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اچھا، کسی شخص کے پاس 3 تولہ سونا ہے، 10 تولہ چاندی ہے، 2,000 روپے بھی ہیں، تو ایسی صورت میں یہاں بھی وہی صورت ہوگی کہ 3 تولہ اب اس کی قیمت کا لحاظ کریں گے، جی اور جو چاندی ہے اس کی بھی قیمت کا لحاظ کریں گے، جی اور 10,000 روپے ہیں. تو اب یہ ٹوٹل قیمت یا ٹوٹل اگر کیش کی شکل میں دیکھا جائے جی تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار سے زائد ہے، جی لہٰذا وہ مالک نصاب بھی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. اچھا، کسی کے پاس 10 تولہ سونا ہے اور 20 تولہ چاندی بھی ہے، لیکن اس کے اوپر 20 لاکھ روپے قرض بھی ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے گی؟ اب چونکہ قرض کی جو صورت ہے جی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر قرض اتنا ہے جی کہ قرض ادا کرنے کی صورت میں مقدار نصاب سے گھٹ جائے جی تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جی یعنی وہ اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہے، زکوٰۃ اس پر معاف ہے. قرض اتنا ہو کہ وہ مقدار نصاب کو گھیرا ہوا ہو. مقدار نصاب کو گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے جی اور مقدار نصاب جو ہے وہ 65,000 ہو رہی ہے، اور قرض میرے اوپر 40,000 کا قرض ہے. جی 1 لاکھ روپے میرے پاس ہیں، 40,000 مجھے قرض ادا کرنا ہے. جی تو 40,000 اگر میں قرض ادا کرتا ہوں تو 65 سے کم ہو رہا ہے، یعنی 60,000 بچیں گے. ہاں. تو ایسی صورت میں مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اچھا، کیونکہ مقدار نصاب گھٹ گئی. اور اگر قرض اتنا ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد بھی مقدار نصاب باقی رہتی ہے، جیسے مثال کے طور پر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں جی اور مجھے قرض دینا ہے 20,000، جی تو 20,000 میں قرض دیتا ہوں تو میرے پاس 80,000 بچ رہے ہیں، جی تو یہ تو مقدار نصاب سے زائد ہے، جی لہٰذا اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. تو اس کے لیے صورت یہی ہے کہ جو قرض ہے یا تو وہ قرض کو ادا کر دے جی یا تو قرض کو مائنس کر کے، کیونکہ کبھی کبھی قرض جو ہے وہ فوری طور پر دینا ہوتا ہے، کبھی اس میں مہلت ہوتی ہے، تو بہرحال وہ قرض کو اس میں مائنس کر کے وضع کر کے وہ باقی کی جو رقم ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 20 لاکھ روپے ہیں اور وہ قرض دار ہے 22 لاکھ روپے کا، تو اب شریعت کے اعتبار سے وہ شخص مالک نصاب نہیں ہے، اسے زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اگرچہ وہ 20 لاکھ روپے جو قرض کے ہیں وہ لوٹا نہیں رہا ہے، 5 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، اب تک نہیں لوٹایا اس نے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دے گا یا نہیں؟ وہ تو اس کا ایک الگ قصور ہے جی، لیکن شرعاً تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ قرض جو ہے وہ مقدار نصاب کو گھیرا ہوا ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن قرض کو زیادہ رکھے رہنا یعنی نہ لوٹانا یہ الگ جرم ہے، اور اس کی وجہ سے نیکیاں گھٹ جاتی ہیں، نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. اس لیے حکم یہ ہے کہ جیسے ہی رقم آ جائے جی فوراً قرض ادا کر دیا کریں. جی اچھا، یہاں پر ڈپازٹ یا ہیوی ڈپازٹ پر جو دکان مکان وغیرہ لوگ لیتے ہیں اس کا کیا حکم ہوگا؟ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے 2 لاکھ روپے ڈپازٹ دیے ہوئے ہیں اور کسی شخص نے 20 لاکھ روپے ہیوی ڈپازٹ دیے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں ان پیسوں کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ اصلاً تو جس کی رقم ہے جی جس نے دیا ہے اسی کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی. جیسے میں نے آپ سے روم لیا کرائے پر جی اور 1 لاکھ روپے میں نے ڈپازٹ رکھا اور کرائے پر روم لیا ہے، جی تو وہ 1 لاکھ روپے میرے آپ کے پاس امانت ہیں اچھا
یا اس کو قرض کہیے یا امانت کہیے, جی, تو اس کی زکوٰۃ مجھے ادا کرنی ہے کیونکہ وہ میری رقم ہے جو مجھے واپس ملنے والی ہے. اچھا. اسی طرح سے ہیوی ڈپازٹ کی بھی صورت میں کہ میں نے آپ کو 20 لاکھ روپے دے دیا اور آپ کا مکان میں نے لے لیا 2 سال 3 سال کے ایگریمنٹ پر, تو وہ 20 لاکھ روپے مجھے واپس ملنے والے ہیں 2 سال 3 سال کے بعد, تو اس کی زکوٰۃ مجھے ادا کرنی ہے کیونکہ وہ میری ملکیت ہے اور آپ کے پاس امانت ہے. البتہ اس میں آپشن ہے کہ یا تو فوری ادا کرے, کہ جیسے کہ ابھی میں نے اس سال دیا تھا, ایگریمنٹ ہو گیا 3 سال کا, تو ابھی میرے پاس ادا کرنے کے لیے نہیں ہے, یا ہے لیکن میں ادا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس میں مہلت ہے کہ یا تو وہ رقم واپس ملنے کے بعد ادا کرے یا تو ہر سال ادا کر دیں. لیکن ہر سال ادا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اگر ہر سال ادا نہیں کریں گے, جسے 3 سال کے بعد وہ رقم ملی تو 3 سال کی زکوٰۃ جوڑ کر کے نکالنا ہوگا. اچھا. تو بہرحال یہ ڈپازٹ اور ہیوی ڈپازٹ میں جو جس کی رقم ہے جس نے دیا ہے اس کو ہی اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. البتہ ابھی جو آپ نے سوال میں کہا کہ اگر اس کے اوپر وہ قرض ہے, یعنی جیسے میں نے آپ کو 20 لاکھ روپے ہیوی ڈپازٹ کے طور پر دے دیا ہے, اب وہ ایک طرح سے آپ کے پاس میری امانت ہے, اور پھر میرے پاس کوئی اور اتنی رقم نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کر سکوں, یا الگ سے میرے اوپر قرض ہے, تو قرض اگر اتنا ہے کہ وہ 20 لاکھ بھی اگر میں ادھر واپس لے لیتا ہوں تب بھی ادھر قرض ادا پورا نہیں ہوگا یا اس میں مقدار نصاب گھٹ جائے گی, تو ایسی صورت میں اس 20 لاکھ کی زکوٰۃ میرے ذمہ نہیں ہوگی. اچھا. لیکن اگر اتنا قرض نہیں ہے, توڑا موڑا قرض ہے, کہ جیسے کہ 20 لاکھ تو میں نے دیا ہے اور 1 لاکھ قرض ہے, تو 1 لاکھ اگر میں قرض میں مائنس کرتا ہوں تب بھی 19 لاکھ بچتے ہیں, تو وہاں اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اچھا. کسی شخص نے 12 لاکھ روپے ڈپازٹ دے کر مکان کرائے پر لیا, اس 12 لاکھ روپے میں صرف 2 لاکھ روپے اس کے اپنے ہیں, باقی مکان لینے کے لیے اس نے یہاں وہاں سے قرض حسنہ کے طور پر لوگوں سے پیسے جمع کیے ہیں. مالک وہ 2 لاکھ روپے کا ہے, حالانکہ ڈپازٹ اس نے 12 لاکھ دے رکھے ہیں, تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ کتنے پیسوں کی نکالے گا؟ اب جو 12 لاکھ اس نے جمع کیا ہے, تو اگر صرف 2 لاکھ اس کے ہیں اور باقی دوسروں سے لیا ہے تو ایک طرح سے وہ قرض ہی ہوا. تو کئی لوگوں سے جو لیا ہے وہ قرض ہے, تو اب اس صورت میں وہ جو قرض لے چکا ہے اس کی تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. 2 لاکھ جو اس کے اپنی ملکیت کے ہیں وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی, کیونکہ 12 لاکھ میں اگر 10 لاکھ قرض نکالتا ہے تب بھی اس کے پاس 2 لاکھ بچ رہے ہیں, تو ایسی صورت میں وہ 2 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے. اور 10 لاکھ جو ہے دوسروں سے لیا ہے چونکہ اسے واپس کرنا ہے اور وہ قرض ہی ہے, تو اس کی ادا نہیں, اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ جو اس کی رقم ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرے. اچھا. کسی شخص نے ایک مکان کرائے پر لیا جس کا ماہانہ کرایہ 25,000 روپے ہے, اس نے ڈپازٹ نہیں دیا, اس نے سال بھر کا کرایہ ایک ساتھ دے دیا ہے. مثال کے طور پر 3 لاکھ روپے سال بھر کے بنتے ہیں, اور اس نے 3 لاکھ روپے بطور ڈپازٹ یا بطور رینٹ جمع کرا دیا ہے. 12 مہینے کے بعد, 1 سال کے بعد میں وہ 3 لاکھ روپے اس کے مائنس ہو چکے ہوں گے, اسے روم خالی کرنا ہے, تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ اس کی زکوٰۃ اس کے ذمہ نہیں ہے, کیونکہ وہ جو دیا ہے وہ واپس ملنے والی نہیں ہے, کیونکہ وہ کرایہ کے بدلے میں دیا ہے. اب البتہ جو مالک مکان ہے جس کے پاس وہ 3 لاکھ اس نے دے دیا, تو وہ پہلے سے مالک نصاب ہے اور اس کا سال پورا ہو رہا ہے, تو اس کی زکوٰۃ وہ نکالے گا. اچھا. کیونکہ ہم نے دے دیا ہے اور پورا اکٹھا ایک ساتھ دے دیا ہے, یعنی مہینہ 10,000 یا 20,000 دینا تھا, لیکن اکٹھا سال بھر کا یا 2 سال کا ہم نے کرایہ پورا دے دیا ہے, تو اس کی زکوٰۃ ہمارے ذمہ نہیں ہے. ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ زکوٰۃ اس مال پر نکالی جائے گی جو مال حاجت اصلیہ سے زائد ہو. تو اگر کسی شخص کے پاس 3 موبائل ہیں جو کہ مہنگے ہیں, 4 کاریں ہیں جو کہ کافی کاسٹلی ہیں, تو کیا ان ساری چیزوں کا شمار حاجت اصلیہ میں ہوگا یا ان کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ یہ بھی حاجت اصلیہ ہی میں آ جائیں گے. اچھا. کہ اگرچہ وہ 2 ہے 3 ہے, شوقیہ خریدا ہے یا ضرورت کے تحت, لیکن وہ حاجت اصلیہ میں ہی آ جائیں گے, تو ان کی زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا. اسی طرح سے موبائل بھی جو ہے وہ حاجت اصلیہ میں ہے, لہٰذا اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا. کوئی شخص جو ہے وہ کاروں کے بائنگ اینڈ سیلنگ کا کام کرتا ہے, یعنی اس کے پاس 6 کار ہے تو صحیح, لیکن وہ اس کے استعمال کی نہیں ہے, بلکہ وہ پرانی گاڑیاں خریدتا ہے, سروسنگ کراتا ہے, ریپیئر کرتا ہے, اس کو سیل کرتا ہے, اور جب تک وہ سیل نہیں ہوتی استعمال بھی کرتا ہے, تو اس کا بزنس یہی ہے. تو ایسی صورت میں اس کے پاس بیک وقت جتنی گاڑیاں ہوں گی, کیا اسے اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی ہاں, اس لیے کہ وہ مال تجارت کے حکم میں.
کہ جیسے اس نے جو بھی گاڑی خریدی، جو بھی قیمت رہی ہو، اب اس کو ریپیئر کر کے یا اس کو ڈیکوریشن کر کے اچھی طرح سے کر کے بعد میں بیچے گا. جی. تو ایک تو جو اس کے خریدنے کے وقت کی قیمت، جی، لیکن اب اس کو سنوارنے کے بعد اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، موجودہ جو قیمت ہے، جی، اس قیمت کا لحاظ کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. کیونکہ وہ مال تجارت میں آ گئے، لہٰذا وہ مال تجارت کی زکوٰۃ ادا کی. اسی طرح موبائل شاپ اگر کسی کی ہے اور موبائل شاپ کے اندر کافی موبائلز رکھے ہوئے ہیں، سیکنڈ ہینڈ بھی ہیں، نئے بھی ہیں، اور وہ مال تجارت ہی ہے، جی، تو اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو ایسی صورت میں کیا وہ کیلکولیشن کر کے ان سب موبائلز کی بھی زکوٰۃ دے گا؟ جی ہاں، جتنے موبائلس، کیونکہ اب دکان میں، اس کے شاپ میں جتنے موبائلس ہیں، چاہے وہ سیکنڈ ہینڈ ہو یا نیو ہو، تو بہرحال وہ بیچنے ہی کی نیت سے رکھا ہے جی، کہ اس پر مجھے نفع ملے تو بیچوں گا. سیکنڈ ہینڈ بھی جو لیتا ہے تو اسی نیت سے لیتا ہے کہ 1000 میں لیا ہے، 2000 مل جائے تو بیچ دوں گا. تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، کیونکہ وہ کل مال تجارت ہے. جی، چاہے نئے موبائلس ہوں یا سیکنڈ ہینڈ موبائلس ہوں، اب ان کی جو قیمت ہے مارکیٹ کے اعتبار سے یا جو اس کی ویلیو ہے، اس قیمت کا اعتبار کر کے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اب اس میں سوال ایک حضرت یہ بھی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر شاپ پر کوئی فون ہے 1.5 لاکھ روپے کا، تو اب وہ 1.5 لاکھ روپے سارے کے سارے اس کے تو نہیں ہیں، سارا اس کا منافع نہیں ہے. وہ فون آیا ہوگا 1,35,000 کا، 1,37,000 کا، 1,42,000 کا، اس کا مارجن جو ہے وہ تو 8-10 ہزار روپے ہی ہے صرف، لیکن اس کو زکوٰۃ جو ہے وہ 8-10 ہزار کی نہیں بلکہ پوری قیمت کی نکالنی ہے. تو کیا ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، کیونکہ اب وہاں جو نفع حاصل ہو رہا ہے وہ تو نفع تو متعین نہیں ہے. ہاں، کبھی نفع جو ہے وہ 5 روپے بھی مل سکتا ہے، 5,000 بھی مل سکتا ہے. جی، اس کا لحاظ نہیں کیا گیا، بلکہ جو اس کی مکمل قیمت ہے اس قیمت کا لحاظ کیا گیا ہے. اچھا، کہ جو بھی مال تجارت، جس چیز کی بھی تجارت کر رہا ہے، تو اس مال تجارت کی جو مارکیٹ میں جو اس وقت موجودہ قیمت ہے، اس پوری قیمت کے ہی لحاظ سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اچھا. اور کسی کا ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے، جس کے پاس 5 کاریں ہیں، 2 ٹیمپو بھی ہے، 3 ٹرک بھی چلتے ہیں، تو ٹرانسپورٹ کا جو بزنس ہے اس کا کیا اس کے پاس جتنی گاڑیاں ہیں اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ نہیں، اس لیے کہ کرائے پر چلنے والی جو گاڑیاں ہیں جی، ان کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، چاہے وہ ٹرک ہو، ٹیمپو ہو، کار ہو، ٹیکسی ہو، ٹریکٹر ہو، یہ جو کرائے پر چلائی جاتی ہیں تو اس کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ وہ 10 ہو، 100 ہو، کتنے بھی ہوں. البتہ وہ کرائے کی جو آمدنی آتی ہے وہ اگر ان کے پاس سیو ہے تب تو وہ اس پورے پہلے سے وہ مالک نصاب ہے تو اس کو شامل کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اگر اپنے اخراجات میں وہ خرچ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اچھا. کسی کے آفس میں 25 کمپیوٹرز لگے ہوئے ہیں اور کمپنی کے کام کے اعتبار سے کمپیوٹر ایک جو ہے تقریباً 2-2 لاکھ روپے کے ہیں، تو کیا ان کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ کام کے لیے اگر ہیں، جی، بیچنے کے لیے نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں. یہ جیسے ایسے ہی کارخانے میں مشین لگی ہوئی ہے، اب وہ لاکھوں کی کروڑوں کی مشین ہے، لیکن اس مشین سے ہم سامان تیار کرتے ہیں، پروڈکٹس تیار ہوتا ہے، تو اس مشین کی زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ اس سے جو پروڈکٹس تیار ہوا، اس سے جو مال جو بیچا جا رہا ہے اس کی زکوٰۃ ہوگی. اب ایسے ہی آفس میں کام کے لیے وہ کمپیوٹرز ہیں تو وہ چونکہ بیچنے کے لیے نہیں بلکہ وہ کام ہی کے لیے، اب اس سے جو کام ہو رہا ہے وہ اپنے کام کا جو بینیفٹ ہے وہ وہاں سے ملے گا، لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا. بہت سے لوگ شیئر مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، جیسے آپ نے پالیسیز کے بارے میں کل بتایا، تو شیئر مارکیٹ میں لوگوں نے پیسے لگا رکھے ہیں. جب وہ حساب لگاتے ہیں اور زکوٰۃ نکالتے ہیں تو شیئر جو انہوں نے خرید رکھے ہیں، کیا ان شیئرز کی رقم کے حساب سے بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا شرعاً درست نہیں ہے. جی. اس سلسلے میں علماء اہل سنت کا جو فقہی سیمینار میں فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر بہت ساری جو چیزیں ہیں اور دن بدن اس میں کافی رد و بدل تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جی، تو شریعت کے اصول کے مطابق نہیں ہیں. جی، اس لیے مطلقاً اس کو منع ہی کیا جاتا ہے کہ اس میں انویسٹ نہ کرے. جی. لیکن اگر کسی نے پیسہ لگا دیا ہے اور انویسٹ کر چکا ہے، جی، تو اب اس صورت میں وہ جتنی رقم اس کی لگی ہوئی ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. تو اس میں حضرت میں نے شیئرز جتنے کے خریدے تھے آج سے 8 سال پہلے،
جو اس کی ویلو تھی اس اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے یا جو آج اس کی آج جو اس کی مارکیٹ ویلو ہے اس کے اعتبار سے؟ اچھا، اس کے اعتبار سے، کیونکہ ایک شکل جو اس کی مال تجارت ہی کی ہو گئی کہ گویا ہم نے شیئر خریدا ہے، اب شیئر ہم بیچ سکتے ہیں۔ 8 سال پہلے جو اس کی ویلو تھی اگر ہم بیچتے تو اتنی قیمت آتی کہ اگر وہ 8 سال پہلے 1000 روپے میں جا رہا تھا لیکن اس وقت جو ہے وہ 10,000 کا ہے، تو ابھی اگر ہم بیچیں گے تو 10,000 ہم کو مل رہے ہیں، تو اسی قیمت کا اعتبار کر کے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اچھا، اگر کسی گھر میں جوائنٹ فیملی ہے، 3 بھائی ہیں، تینوں کی بیویاں ہیں، تینوں کے اپنے بچے بھی ہیں اور والدین بھی ہیں، والد صاحب ریٹائرڈ ہیں، ان کو پینشن ملتی ہے اور ساتھ ہی پی ایف کے ان کو جو پیسے ملے تھے وہ اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں، والدہ کے پاس بھی اپنے زیورات ہیں اور تینوں بھائیوں کی بیویوں کے پاس بھی ان کے مائکے اور سسرال سے ملے ہوئے زیورات ہیں جو کہ 7.5 تولہ سونا سے زیادہ ہی ہے۔ مثال کے طور پر والدہ کے پاس بھی 10-12 تولہ سونا ہے، تینوں بہوؤں کے پاس بھی 10-10 12-12 تولہ سونا ہے، چاندی بھی تھوڑا بہت ہے ان سب کے پاس۔ تینوں بیٹے جو ہیں وہ جو بھی کماتے ہیں وہ سارے پیسے لا کر والدہ کو دیتے ہیں اور والدہ ہی پورے گھر کا نظام دیکھتی ہے، البتہ وہ اپنے جیب خرچ کے اعتبار سے یا اپنی بیوی کو دینے کے اعتبار سے تھوڑی بہت رقم لے لیتے ہیں، لیکن ان تینوں بھائیوں کے اکاؤنٹ میں بھی اتنا پیسہ ہے جو کہ نصاب کو پہنچتا ہے چاندی کے اعتبار سے۔ تو ایسی صورت میں اس فیملی میں زکوٰۃ کون نکالے گا؟ اس صورت میں جو بھی جوائنٹ فیملی ہے، چاہے 3 بھائی ہوں، 4 بھائی ہوں، 5 بھائی ہوں، والد ہیں، والدہ ہیں، اور یہ لوگ کما کر کے والدہ کے پاس دیتے ہیں، رقم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو والدہ کے پاس جمع ہو رہی ہے اور ان کے پاس زیور بھی ہے، تو وہ خود مالک نصاب بھی ہو گئی، ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، ان کو تو ادا کرنا ہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو تینوں بیٹے ہیں یہ بھی خود کماتے ہیں، اگرچہ والدہ کے پاس دیتے ہیں مگر خود اپنے اخراجات کے لیے، خرچ کے لیے جو کچھ بھی لے کر کے رکھتے ہیں، بینک بیلنس ہے تو وہ بھی مقدار نصاب ہے، تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا، اور اگر ان کی سچویشن یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ رہتا نہیں، صرف خرچ کے لیے لیتے ہیں، جی، یعنی رقم کچھ بھی نہیں ہے اور صرف خرچ کے لیے ان کو مل جاتا ہے، باقی محنت کرتے ہیں، تو پھر ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہاں مقدار نصاب نہیں ہے تو مالک نصاب نہیں ہے، اور مالک نصاب نہیں ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ رہا مسئلہ ان کی بیویوں کا، کہ بیویوں کا حکم الگ ہے، اگرچہ وہاں سب اکٹھا رقم ماں کے پاس جا رہی ہے، خرچ کے لیے مل جاتا ہے، مگر جو بیویاں آئی ہیں، بہو ہیں، وہ ان کے پاس آلریڈی ان کے پاس زیور ہے، میکے سے ملا ہوا، سسرال سے ملا ہوا، تو اس زیور کا لحاظ کیا جائے گا، کیونکہ ان کے پاس رقم بھی ہوگی اور زیور بھی ہوگا، تو اب وہ ٹوٹل کر کے اس کی زکوٰۃ ان کے ذمے ہے، ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب وہ چاہے شوہر سے کہہ کر کے زکوٰۃ ادا کر لیں، یا اگر شوہر نہیں ادا کرتا ہے تو پھر خود یہ عورت جو ہے وہ اپنے اس زیور میں سے کچھ بیچ کر کے یا کہیں سے رقم حاصل کر کے وہ اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا کرے۔ البتہ اس میں دو ان کے لیے معاملات یہ ہیں کہ زیور جو دیا جاتا ہے وہ عرف کے اعتبار سے میکے سے جو زیور ملتا ہے اس کی وہ خود مالک ہے، اس کی ملکیت ہے، اور سسرال سے جو ملا ہے وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے، اس لیے کہ عام طور پر عرف یہی ہے کہ سسرال سے جو دیا جاتا ہے وہ صرف پہننے کے لیے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر طلاق ہوتی ہے، خلا ہوتی ہے تو وہ واپس لے لیتے ہیں، تو اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ سسرال سے جو زیور ملا ہوا ہے اس کی وہ مالک نہیں ہے، لہٰذا اس کی زکوٰۃ اس کے ذمے نہیں ہے، وہ شوہر ادا کرے یا شوہر کے گھر والے ادا کریں۔ اچھا، لیکن اگر سسرال والوں نے مہر کے بدلے میں اس کو دیا ہے، کہ جیسا کہ کہیں پر جو ہے وہ مہر جو مقرر کیا جاتا ہے، زیور ہی کو مہر مقرر کیا جاتا ہے، تو اب وہ زیور بھی اس کا ہی ہو گیا، تو اب یہ خود یہی اس کی زکوٰۃ ادا کرے، یعنی خود میکے سے جو ملا ہے وہ زیور بھی، اور سسرال سے اگر بطور مہر ملا ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر سسرال والوں نے صرف مہر نہیں بلکہ صرف پہننے کے لیے دیا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ ان کے ذمہ ہوگی۔ اچھا، اسی مسئلے میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ 8 لوگ ہیں فیملی میں، تینوں بہویں بھی مالک نصاب نہیں ہیں، ان کے پاس زیورات اتنے نہیں ہیں، اور جو تینوں بھائی ہیں ان کے پاس بھی کوئی سیونگ نہیں ہے، 1500 2000 مل جاتے ہیں ضرورت کے اعتبار سے، اور صرف والدہ کے پاس اتنی رقم ہے، چونکہ وہ گھر خرچ کے بعد جو کچھ ہوتا ہے بچا لیتی ہیں، بچا کر ان کے پاس مال نصاب کو پہنچ گیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر ان سے کہا جائے کہ آپ مالک نصاب ہیں، آپ زکوٰۃ نکالیں، تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں تھوڑی نہ کماتی ہوں، یہ تو بیٹے کما کر لا کر دیتے ہیں تو میں گھر چلاتی ہوں، تھوڑا بہت بچا لے جاتی ہوں، تو میں کماتی تھوڑی ہوں جو میں زکوٰۃ نکالوں، بیٹے زکوٰۃ نکالیں گے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ دیکھیے،
زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ سوچنا کہ میں کماتے نہیں ہوں، میں کماتا نہیں ہوں، تو یہ کمانے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جی. زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کی صورت یعنی مالک نصاب ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے کچھ نہیں کمایا، میراث سے، وراثت سے آپ کو مال ملا، جی. تب بھی تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی. جی. کمایا کچھ نہیں تھا آپ نے. تو یہاں ان خاتون کا یہ کہنا کہ میں کچھ نہیں کماتی ہوں، بیٹے کما کر کے لا کے دیتے ہیں، کما کر کے لا کے دیتے ہیں، لا کے آپ کے پاس ہاتھ میں انہوں نے رکھ دیا تو اب آپ اس کے مالک ہو گئے. جی. آپ کی ملکیت ثابت ہو گئی. جی. لہٰذا اب اس کی زکوٰۃ آپ کو ہی ادا کرنی ہے، یعنی اسی خاتون کو ہی ادا کرنا ہے. یہاں تک کہ جو ان کا خود کا زیور ہے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرے، اور جو کیش رقم ان کے پاس جمع ہے، اخراجات میں خرچ ہو گئے وہ الگ بات ہے، خرچ ہونے کے بعد جو بھی بچا وہ بھی ان کے پاس موجود ہے، اور تو اس کی زکوٰۃ وہ ادا کریں. اور اگر خرچ اتنا ہے کہ وہ خرچ کرنے کے بعد مقدار نصاب سے گھٹ جاتی ہے تو پھر ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر کہیں نانا نے یا نانی نے یا دادا یا دادی نے اپنے نواسے یا پوتے پوتی کسی کو مال دے دیا، انتقال سے پہلے کوئی ایسی وصیت بنا دی کہ میرے مرنے کے بعد میں یہ سارا مال میرے نواسے کا ہوگا یا میرے پوتے یا پوتی کا ہوگا، اور ان کا انتقال ہو گیا اور یہ بچہ یا بچی ابھی نابالغ ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ 10 20 25 50 لاکھ روپے آ گئے ہیں نانا یا نانی کی طرف سے، دادا دادی کی طرف سے، تو ایسی صورت میں اس بچے کے لیے زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ نواسا یا پوتا اگر وراثت میں پائے یا ہبہ کی صورت میں پائے، جی، اگر وہ نابالغ ہے تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. جی. اس کی زکوٰۃ اس کے ذمہ نہیں ہے. البتہ اگر کوئی کفالت میں رکھا ہوا ہے، کوئی کفیل ہے، کوئی اس کے ولی ہیں، تو وہ اس مال کی حفاظت کریں گے، اس کے مطابق خرچ کریں گے، لیکن زکوٰۃ اس کی ان کے ذمہ بھی نہیں ہے. جی. یہاں تک کہ اگر وہ بالغ ہو جاتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اس کی زکوٰۃ ان کے ذمہ لازم ہو جائے گی. بچے کے ذمہ یا ان کے والدین؟ بچے کے ذمہ. بچے کے ذمہ. بچے کے ذمہ. یہ اور بات ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر بچہ نہیں نکال رہا ہے تو جو اس کے والد والدہ ہیں یا اس کے جو ولی ہیں وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں، اس کے مال میں سے، اسی کے مال میں سے. اچھا حضرت، کافی سال پہلے کی بات ہے، کسی خاتون نے مجھے کال کیا تھا اور کال کر کے انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے زکوٰۃ کا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ میں کرائے کے مکان میں رہتی ہوں اور میرے پاس تقریباً 60 تولہ سونا بھی ہے، تو کیا مجھے زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس 60 تولہ سونا ہے یا 7 تولہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں 60 تولہ، 60. تو میں نے کہا 60 تولہ سونا آپ کے پاس ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی کہ نہیں؟ تو کہا میں کرائے کے مکان میں رہتی ہوں. تو میں نے کہا کہ زکوٰۃ کا کرائے کے مکان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے. میں نے کہا 60 تولہ سونا آپ کے پاس ہے، آپ کا ذاتی مکان نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ذاتی مکان ہے، ہمارا 3 BHK کا فلیٹ ہے جو ہم نے کرائے پر دے رکھا ہے، جس کے 40,000 روپے کرائے ملتے ہیں، اور ہم نے 2 BHK کا فلیٹ لے رکھا ہوا ہے جس کے 25,000 روپے کرائے میں دیتی ہوں. تو میں نے کہا 15,000 تو آپ کو ہر مہینے اس سے بچ رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کیا سورس آف انکم ہے؟ تو کہا میرے شوہر جو ہیں وہ سعودیہ میں رہتے ہیں اور ہر 2 مہینے میں تقریباً وہ 1 لاکھ روپیہ مجھے بھیجتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ تو کہا میں ہوں اور میرا بیٹا ہے، ہم 2 ہی ہیں. تو میں نے کہا آپ گھر میں صرف 2 لوگ ہیں اور شوہر ہر 2 مہینے میں 1 لاکھ روپے اگر بھیجتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس سیونگ بھی ہوگی اچھی خاصی. تو انہوں نے کہا ہاں اکاؤنٹ میں بھی تقریباً 10-12 لاکھ روپے میرے پاس ہیں. تو میں نے کہا کہ 10-12 لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں اکاؤنٹ میں، اس کے علاوہ 2 BHK کے فلیٹ میں آپ رہتی ہیں، 3 BHK کا فلیٹ آپ کا ذاتی ہے، 60 لاکھ روپے 60 تولہ سونا بھی آپ کے پاس ہے، پھر بھی آپ پوچھتے ہیں کہ آپ پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو کہا حضرت میں کرائے کے مکان میں رہتی ہوں، شاید آپ سمجھے نہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کرائے کا مکان خالی کر دیں، اپنے مکان میں شفٹ ہو جائیں، آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. میں نے کہا ایک آدمی لاکھ پتی بن جائے، کروڑ پتی بن جائے، پھر بھی سوال پوچھتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ نکالنی ہوگی، یعنی راشٹرپتی بننے کے انتظار میں ہے. اس نے سمجھا راشٹرپتی بنیں گے تب زکوٰۃ نکالنی ہوگی. تو میں نے کہا کہ آپ کتنے سال سے زکوٰۃ نہیں نکال رہی ہیں؟ اس نے کہا کبھی میں نے نکالا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ آپ پر جب یہ دھیرے دھیرے سونا جو ہے نا 7.5 تولہ ہو گیا ہوگا نا، تبھی سے زکوٰۃ آپ پر فرض ہو گئی ہے، آپ کو اس سال کی نہیں پچھلے تمام سالوں کی نکالنی ہوگی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت میں بتاتی ہوں آپ کو، اور یہ کہہ کے اس نے فون رکھا. تو فون رکھتے وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ سوچ رہی ہوگی کہ خواہ مخواہ میں آ بیل مجھے مار، میں نے فون کر لیا مسئلہ پوچھنے کے لیے.
اگر میں مسئلہ نہیں پوچھتی تو نہ کل تک میں نے نکالا تھا نہ آئندہ کبھی نکالنا پڑتا. اب میں نے مسئلہ پوچھ لیا، اب تو مجھے نکالنا ہی پڑے گا. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مسئلہ معلوم نہ ہو تو کچھ بھی کرو قیامت میں پکڑ نہیں ہوگی، اور مسئلہ معلوم ہو گیا اور پھر نہیں کرو گے تو قیامت میں پکڑ ہوگی. تو اس کا کیا حکم ہوگا حضرت؟ سب سے بڑی چیز یہاں جو ہے وہ جہالت. جی. شریعت کے احکام کو نہ جاننا، یہ جہالت ایک سب سے بڑی وبا ہے. جی. وہ نہ جانتے ہوئے اگر نہیں ادا کیے تو بھی گناہ ہے، اور اگر جانتے ہوئے نہ ادا کیے تب بھی گناہ ہے. جی. کیونکہ شریعت کے احکام نافذ ہو چکے. جی. اب کسی کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے تھے یا ہم کو علم نہیں ہے. کیونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مرد اور عورت پر لازم ہے، یعنی اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے فرائض کا علم ہو جائے کہ کون سی چیزیں فرض ہیں، اور عقائد کا علم حاصل ہو جائے، اور اسلامی زندگی گزارنے کے لیے جو اصول ہیں، طریقے ہیں، ضوابط ہیں، ان کا علم حاصل کرنا ہی تو ضروری ہے. جی. اب آپ نے حاصل نہیں کیا یا آپ نے سیکھا نہیں تو یہ آپ کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا، البتہ اس پر سزا ضرور ہوگی. اللہ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے دین پہنچا دیا، بے شک سب کچھ دین پہنچا دیا. اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث کی طرح سے وہ دین تمہیں پہنچاتے رہیں گے. سبحان اللہ. تو اب نہ حاصل کرنا یہ آپ کا قصور ہے. لہٰذا آپ جہالت کے اندھیرے میں رہے اور حاصل نہیں کیے. لیکن انہوں نے جو زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو اتنے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا گناہ بھی ہوگا اور اس پر عذاب بھی ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اللہ سب کو صحیح طور پر زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا کرے. حضرت زکوٰۃ کے تعلق سے ہم نے بہت سارے سوالات پوچھے، بہت سارے مسائل ہم نے سیکھنے کی کوشش کی. اب آخر میں جاننا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں، کون لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے قرآن کریم میں جہاں مصارف زکوٰۃ کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں انما الصدقات للفقراء اور آگے تک، جی، تو اس میں سب سے پہلے جو ذکر ہے کہ صدقات یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ فقیر کے لیے. جی. فقیر مسلمان سنی صحیح العقیدہ فقیر ہو. جی. ایک تو مسلمان ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو اور فقیر ہو تو اسی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے. اگر کافر ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یا بد مذہب ہے، مرتد ہے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور اگر فقیر نہیں ہے تو بھی اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جی. اب یہ جاننا ضروری ہے کہ فقیر شریعت کی نظر میں کون ہے. جی. کہ عام طور پر جو بھیک مانگتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہی فقیر ہے، حالانکہ شریعت کی نظر میں فقیر وہ ہے جو مالک نصاب نہ ہو. سبحان اللہ. یعنی جس کے پاس آج کی تاریخ میں 65,000 نہ ہو، 65,000 سے کم ہے، تو وہ شریعت کی نظر میں وہ فقیر ہے. لہٰذا اسے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، مستحق ہے. اور جس کے پاس اتنی رقم ہے یعنی 65,000 موجود ہے تو بشریعت کی نظر میں وہ فقیر نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اور دینے والا اس کو زکوٰۃ نہ دے، اگر دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا. اگر جو فقیر نہیں ہے شریعت کی نظر میں اس کو اگر کوئی زکوٰۃ دے دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جی. تو پہلی شرط میں یہی ہے کہ مسلمان سنی صحیح العقیدہ فقیر ہو، یعنی جو مالک نصاب نہیں، اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی. اب اس میں دینے کے وقت میں پہلے لحاظ اس بات کا کیا جائے کہ اپنے رشتہ داروں میں جو خونی رشتہ دار ہیں ان میں کون فقیر ہے یعنی مستحق زکوٰۃ ہے، پہلے انہیں دیکھا جائے. تو رشتہ داروں میں اصول یہ ہے کہ اپنے باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا. اور اسی طرح سے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب ان کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں یعنی بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، تایا ہے، پھوپھا ہے، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، اور پھر ان کی اولاد یعنی چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی بہن، پھوپھی زاد بھائی بہن، یہ خونی رشتہ دار ہیں لیکن ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. جی. سبحان اللہ. تو جن کو نہیں دی جا سکتی وہ اصول یعنی اپنے ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی ان کو نہیں دے سکتے. اور اسی طرح سے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواس ان کو نہیں دے سکتے. اسی طرح سے شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا. البتہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی. اچھا. اب اس میں ایک سوال یہ حضرت کہ
جیسے کوئی اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا ہے اور شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، تو کیا بہو اپنے ساس سسر کو دے سکتی ہے؟ ہاں بہو دے سکتی ہے، تو داماد بھی اپنے ساس سسر کو دے سکتے ہیں؟ سکتا ہے۔ اچھا، وہ خود اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے لیکن یہ ایک دوسرے کے ماں باپ کو دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں تو۔ جی۔ اسی طرح سے آل رسول جی جو خاندان بنو ہاشم سے ہیں، آل رسول ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہ دی جائے، جی کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آل کو مال کے میل سے پاک رکھا ہے، سبحان اللہ سبحان تو اس لیے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بعض لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وہ بڑے مستحق ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مستحق ہیں، بہت ضرورت مند ہیں، پریشان حال ہیں، جی لیکن سید ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ افسوس اس بات کا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑوں پہ ہم پل رہے ہیں اور انہی کی آل کو دینے کے لیے آپ میل ہی سے دینا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، بے شک اور وہ بھی 2.5%، یعنی 100 روپے میں صرف 2.5 روپے وہ میل ہے، باقی تو 97.5 آپ کے پاس ہے۔ جی بے شک تو جو 97.5 پاکیزہ مال ہے اس کے ذریعے آل رسول کی مدد کی بے جائے، شک سبحان اللہ۔ یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ قیامت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں آل رسول جو سادات ہیں جی ان کو زکوٰۃ اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ مال کا میل ہے، بے شک سبحان باقی اللہ۔ ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے پاس 97.5 موجود ہے، اس سے ان کی مدد کی جائے۔ بے شک۔ اب رہا مسئلہ کہ مدارس، جی دینی ادارے اور بہت سارے NGOs جو زکوٰۃ لیتے ہیں اور زکوٰۃ لینے کے لیے ان کے پاس سے باقاعدہ اعلانات ہوتے ہیں، جی وہاں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے کہ نہیں، جی یہ بھی قابل غور مقام ہے، جی کیونکہ ابھی یہ سلسلہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ اب زیادہ تر جو ہے، کیونکہ صحیح مستحق سامنے آتے نہیں ہیں، بلکہ اب زیادہ تر یا تو مدرسے والے، ادارے والے، جامعہ والے یا بیت المال والے اور بہت سارے NGOs جو تنظیمیں ہیں وہ آتے ہیں۔ تو یہاں اس بات کا لحاظ کرنا ہے کہ وہ ادارے، چاہے وہ بیت المال ہو یا دینی مدرسہ ہو جی یا دارالعلوم ہو، جامعہ ہو، وہ ادارے کہ جو سنی صحیح العقیدہ ہوں، جہاں پر دین و سنیت کی تبلیغ ہو رہی ہو، وہاں سنیت کا کام ہو رہا ہو، اس کے سارے ذمہ دار اہل سنت و جماعت کے عقائد کے حامل ہیں، وہاں پر دی جا سکتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ ذمہ دار جو ہیں وہ عالم ہوں، جانتے ہوں کہ زکوٰۃ کی رقم کیسے خرچ کی جائے گی، کیونکہ وہاں ایک شرط رکھی گئی ہے ہیلہ شرعی کے بعد ہی وہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، تو وہ جانکار ہوں کہ ہیلہ شرعی کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو صرف وہ دینی ادارے یا وہ بیت المال کے جس کے ذمہ داران سنی صحیح العقیدہ ہوں اور علم دین رکھتے ہوں اور خوف خدا ان کے اندر ہو، تو وہاں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، جہاں خیانت کا اندیشہ نہ ہو۔ اندیشہ نہ ہو۔ اور وہ ادارے جو بد مذہبوں کے وجود میں آ چکے ہیں، یعنی بد مذہب سے مراد جن کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے، خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی والے عقیدے ہیں، ایسے اداروں میں دینا یہ گناہ بھی ہے۔ ایک تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی اور وہاں دیں گے تو گناہ بھی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی پر باہم مدد کرو، گناہ اور سرکشی پر مدد مت کرو۔ تو وہاں دینا ایک طرح سے سرکشی پر مدد کرنا، یعنی ان کی بدعقیدگی اور بد مذہبیت کو پھیلانے کے لیے ہم تعاون کر رہے ہیں، لہٰذا ایسے اداروں میں بالکل نہیں دینا چاہیے، اگرچہ وہ کلمہ نماز کی تبلیغ کر رہے ہوں، اگرچہ وہ حدیث کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر کی بات کر رہے ہیں، دین کے علم سکھانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے بالکل خلاف ہے، تو وہ سنی صحیح العقیدہ نہیں ہیں، لہٰذا وہاں پر زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، اگر دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ان مصارف میں سے اگر کوئی قیدی ہے، قیدی کو چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے مسافر ہے، مسافر ہے، پریشان حال ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک وہ مصرف بھی تھا، لیکن آج اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ اب وہ منسوخ ہے، یعنی مؤلفت قلوب، یعنی اگر کوئی نو مسلم ہے، اسلام قبول کیا ہے، تو اس کے تالیف قلب کے لیے کہ تاکہ
اس کو اور زیادہ تسلی حاصل ہو جائے جی تو زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. جی تو وہاں تو یہ ہے کہ اگر کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ گھر بار اور سب کچھ چھوڑ کر کے آیا ہے, جی ویسے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے, لہٰذا اس کی مدد اس زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے کی جا سکتی ہے. سبحان یہ اللہ مصارف زکوٰۃ ہیں سبحان جن اللہ کو میں نے اختصار کے طور پر ذکر کیا. سبحان اللہ. اگر کوئی بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے رہا ہے یا ماموں کو خالہ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کیا یہ کہہ کر دینا ضروری ہے کہ یہ رکھ لیجئے یہ زکوٰۃ کی رقم ہے, کام آئے گی آپ کی؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت بولنا ذکر کرنا بالکل ضروری نہیں, جی صرف دل میں نیت کافی ہے. خاص طور پر جب اپنے رشتہ دار یا کوئی باعزت لوگ انسان ہے اور کسی وجہ سے کسی حادثے کی وجہ سے اب وہ تکلیف میں آ گیا, مستحق کی زکوٰۃ ہو گیا, تو اس کو تو عیدی اور تحفہ کہہ کر کے بھی دیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. ہماری طرف سے آپ کے لیے عیدی ہے, یہ تحفہ سبحان ہے, اللہ. گفٹ ہے کہہ کر کے بھی دیا جا سکتا ہے. دل میں نیت ہو کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں, لیکن دینے والے کو یعنی جس کو دی جا رہی ہے اس کو زکوٰۃ کہہ کر کے دینا بالکل ہی ضروری نہیں ہے, بلکہ اگر اس کی عزت نفس کے خلاف ہے تو وہاں کہنا جو ہے وہ ایک طرح سے اس کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر مان لیجئے کسی مسلم علاقے میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے یا کسی مسلمان کے رابطے میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے اور بہت غریب ہے, پریشان ہے, یا قرض میں ڈوبا ہوا ہے, یا بہت بیمار ہے اور علاج کر کر کے اب تک سب کچھ بک گیا, اور ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تو کیا اس کی زکوٰۃ کے ذریعے مدد کی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کی رقم کے مستحقین مسلمان سنی سوی العقیدہ فقیر ہی ہیں. جی اب غیر مسلم ہے تو اگرچہ وہ مقدار کے اعتبار سے مستحق ہو گیا, یعنی پریشان حال ہے, بیمار ہے, لاس میں آ گیا, تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد نہ کریں, دوسری رقم سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے جی تاکہ اس کی بیماری میں اس کے کام آ جائے یا اس کی پریشانی دور ہو جائے, اور نیت یہ ہو کہ ہمارے اس اخلاق سے اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے. سبحان اس اللہ. نیت سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. جی. البتہ زکوٰۃ کی رقم وہاں بھی نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے. اچھا, اور اگر مان لیجئے کوئی شخص سال بھر ضرورت مندوں کو پیسے دیتا رہا اور دیتے وقت وہ زکوٰۃ کی نیت نہیں کر رہا تھا, مثلاً کوئی اس کے پاس آیا اس کو 500 روپے دے دیے, کوئی مریض آیا اس کو 2000 روپے دے دیے, پھر بہن کو اس نے جو کہ ضرورت مند تھی 1000 روپے دے دیے, اس طرح سے سال بھر وہ پیسے دیتا رہا, اور اینڈ آف دا ایئر بیٹھ کر اس نے کیلکولیشن کیا کہ 45,000 روپے میرے زکوٰۃ کے بنتے ہیں, اور پھر اس نے حساب لگایا کہ میں تو پورے سال بھر دیتا رہا ہوں, تو میں سال بھر تو 45 سے زیادہ دے چکا, تو ایسے میں تو میری زکوٰۃ تو پہلے ادا ہو چکی ہے, اب مجھے زکوٰۃ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو کیا اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جی ہاں, اگر دیتے وقت نیت زکوٰۃ کی ہے جی تو وہ زکوٰۃ میں شمار ہے, اگرچہ سال پورا ہونے سے پہلے دے رہا ہے, ہاں کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کہ حولان حول جو شرط ہے اس سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے, جی یعنی سال پورا ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے, زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. تو اب وہ جو اس نے دیا تھا اپنے رشتہ داروں کو, پڑوسی کو, یا کسی بھی ضرورت مند کو دیتے وقت اس نے نیت کر لیا کہ یہ میری میں زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں, اور اس کو لکھ لیا, نوٹ کر لیا, اور پھر سال پورا ہونے پر وہ مکمل جوڑ کے اگر اس کی پوری زکوٰۃ جتنی نکلتی ہے وہ اتنا دے چکا ہے تو وہ زکوٰۃ میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی, یعنی وہ زکوٰۃ میں ہی شمار ہوگا. اور اگر دیتے وقت نیت نہیں تھی, اب نیت کرے اگر تو؟ دیتے وقت نیت نہیں تھی, صرف ایسے ہی دے دیا تھا, اب یہاں جوڑ کر کے نکالنے کے وقت اس کو جوڑ رہا ہے کہ میں نے زکوٰۃ میں دوں, تو وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہے, وہ مطلق صدقہ میں ہو گئے. اچھا, بعض وقت ہم سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو 20,000 روپے بطور قرض دیے تھے, وہ پریشان تھا اور 3 سال ہو گئے اس نے مجھے پیسے اب تک نہیں لوٹائے ہیں, تو کیا میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں کہ وہ 20,000 میں نے زکوٰۃ کے دے دیے؟ نہیں, اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, جی. کیونکہ جب آپ نے دیا تھا تو وہ بطور قرض دیا تھا, جی. زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیا تھا. اب آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور وہ واقعی مستحق ہو گیا ہے, تو اس لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نیت کر لوں تاکہ ادھر زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور میری رقم بھی بچ جائے. جی, ایسا نہیں ہو. اس کے لیے دوسرا طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے اس کو 20,000 دیا تھا, جی, اور آپ کی زکوٰۃ بھی 20,000 نکل رہی ہے یا اس سے زائد ہے, تو وہ 20,000 روپے آپ زکوٰۃ کی نیت سے اس کے ہاتھ میں دے دیں. جی, یعنی اس کو دل میں نیت کر کے 20,000 روپے اس کے ہاتھ میں دے دیں کہ یہ آپ لے لیجئے, اس کی مالک ہے. اب پھر آپ اپنی قرض کی رقم اس سے واپس لے سکتے ہیں, کیونکہ اب رقم تو اس کے پاس آ ہی گئی ہے. جی,
تو آپ کا 20,000 وہ قرض دار تھا, آپ نے اب دیتے وقت آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو 20,000 دیا اور مالک ہو گئے, اب اس سے آپ وہ رقم واپس لے سکتے ہیں تاکہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور آپ کا قرض بھی واپس. اگر کسی نے کہیں اپنے دوست احباب میں 2-4 لاکھ روپے بطور قرض دے رکھے ہیں اور لینے والے نے کہا تھا میں 6 مہینے میں لوٹا دوں گا, لیکن 2 سال ہو گئے اب تک اس نے نہیں لوٹائے, اور یہ شخص جو ہے مالک نصاب ہے, تو ایسی صورت میں جو اس نے 2 لاکھ روپے بطور قرض دیے تھے کیا اس کی بھی زکوٰۃ کی نکالے گا؟ جی ہاں, رقم جو قرض کے طور پر دی گئی ہے اس کی زکوٰۃ ان کے ذمے لازم ہے. یعنی پہلے سے آپ مالک نصاب ہیں اور 2 لاکھ روپے آپ دے کے رکھیں تو اس 2 لاکھ کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے. ہر سال نکالنی, یعنی جب تک نہ ملے تب تک نکالی, یعنی جب تک آپ کو امید تھی کہ یہ ملنے والی رقم ہے آپ زکوٰۃ اس کی نکال رہے تھے, تو اب واپس اب سچویشن یہ ہو گئی کہ اب ملنے والی نہیں ہے تو اب آپ نے بند کر دیا تو کوئی حرج نہیں, وہ آپ کے ذمے نہیں. اور وہ جو آپ دے چکے ہیں زکوٰۃ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوا, اس کا ثواب تو آپ کو بہرحال ملے گا. اب یہاں ایک جو صورت یہ پیدا ہوتی کہ آپ نے تو امید چھوڑ دیا تھا کہ ملنے والی نہیں ہے ہم نے زکوٰۃ, لیکن اگر 2 سال 3 سال کے بعد وہ واپس اس کو اللہ نے نوازا اور دے دیا اس نے, تو پھر آپ کو اتنے سال کی جوڑ کر کے نکالنا ہی ہوگا. اگر کسی کے ذمے 40,000 روپے زکوٰۃ کے تھے, اس نے وہ 40,000 ادا کر دیے, مستحقین میں بانٹ دیے, اس کے بعد اچانک پھر اس کے پاس کوئی ضرورت مند آ گیا اور یہ سوچ رہا ہے کہ اگر زکوٰۃ کی رقم بچی ہوتی تو میں اس کی مدد کر دیتا, اب چونکہ میرے پاس زکوٰۃ کی رقم تو بچی نہیں ہے لیکن میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں, تو کیا وہ پیشگی جو ہے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ جی ہاں, پیشگی زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے. جیسے یہ سال پورا ہو رہا ہے, آپ کی جتنی رقم تھی آپ نے ادا کر دی یا زکوٰۃ مکمل نکال دی, اب ضرورت مند آ گئے اور آپ زکوٰۃ کے ذریعے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تو اگلے سال جو آپ کی زکوٰۃ نکلنے والی ہے یہ نیت کر لیں کہ میں ابھی یہ زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں اور اس کو میں اگلے سال کے حساب میں اس کو جوڑ لوں گا, تو اس طرح سے ان کی مدد بھی ہو جائے گی اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. سبحان اللہ. کوئی غریب اسپتال میں ایڈمٹ تھا اور ڈسچارج والے دن اس کو 1.25 لاکھ روپے بھرنے تھے اور وہ غریب تھا, مستحق تھا, نہیں بھر سکتا, تو کوئی بندہ جس نے 5 لاکھ روپے زکوٰۃ کے نکالے ہیں, کیا وہ ہاسپٹل میں جا کر کاؤنٹر پر اس کی طرف سے یہ 1.5 لاکھ روپے یا 1.25 لاکھ روپے اس کے بل کا کلیئر کر دے گا, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہاں بھی وہی تملیک فقیر کی صورت نہیں ہو رہی ہے, اس لیے یہاں تملیک فقیر کی صورت یہی ہوگی کہ وہ رقم اس مریض کے ہاتھ میں دی جائے. اچھا, مالک بن گیا, اب پھر اس سے لے کر کے پھر جا کر کے وہ جو ہاسپٹل کی فیس ہے یا دواؤں میں جو چیزیں خرچ ہو رہی وہ دی جا سکتی ہے, ادھر زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی, اس کی مدد بھی ہو جائے گی. لیکن ڈائریکٹ جا کر کے فیس بھریں گے تو وہاں تملیک فقیر نہیں پائی گئی, اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. حضرت اسی طرح ایک سوال ہے پی ایف کے تعلق سے, یعنی وہ لوگ جو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں یا کارپوریٹس میں جاب کرتے ہیں جن کا پی ایف جمع ہوتا جاتا ہے, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو بھی بینک بیلنس ہے, سیونگ ہے, فکس ڈپوزٹ ہے یا زیورات ہیں یا مالی تجارت ہے, جو پالیسیز ہیں, ان سب کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی, تو پی ایف کا کیا مسئلہ ہے؟ جو نوکری پیشہ ہیں, ملازمت پیشہ ہیں, جاب والے ہیں, ان کی سیلری سے کٹ کر کے جو اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے جسے پی ایف کہا جاتا ہے, جتنی رقم جمع شدہ ہے اس کی زکوٰۃ انہیں نکالنی ہوگی. اچھا, یہ بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ ہر سال جتنی وہاں پر جمع ہے اسٹیٹمنٹ لے لیں اور اس کی زکوٰۃ نکال دیا کریں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب مکمل جب نکالیں یا ریٹائرمنٹ کے وقت جو رقم ملتی ہے تو اتنے سال کی جوڑ کر کے نکالنا ہوگا. اچھا, کہ اس سال کتنی جمع تھی, اس سال کتنی جمع تھی, تو اس کے حساب سے نکالنا تھوڑا سا ایک لمبا حساب ہے, دشواری بھی آئے گی. 25 سال 30 سال کا حساب لگانا کافی مشکل ہوگا. اس کے لیے ہر سال نکال دیا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. البتہ یقینی طور پر اس کی بھی زکوٰۃ ان کے ذمے ہے. اچھا, اس میں حضرت ایک مسئلہ یہ بھی ہے, جیسے امپلائی جو بھی ہے ایک اماؤنٹ اس کی سیلری سے کٹتا ہے, مثال کے طور پر 3,000 روپے اس کے کٹتے ہیں, اور کمپنی جو ہے یا گورنمنٹ جو ہے وہ بھی 3,000 روپے اس میں ملاتی ہے اپنی طرف سے, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں انٹرسٹ بھی ایڈ ہوتا ہے ٹائم ٹو ٹائم. تو جب زکوٰۃ نکالنے کی باری آئے گی تو جو اس شخص کی سیلری سے پیسے کٹے ہیں صرف اسی کی نکالے, یا جو ایڈ ہوئے ہیں اس کی بھی نکالے, یا جو انٹرسٹ ملا ہے, سب ملا جلا کر اسے نکالنا ہوگا؟ سب ملا کر کے نکالنا ہوگا, کیونکہ اب وہ پورے مکمل اس کے اکاؤنٹ میں ہے تو اس کی ملکیت میں ہے. یہ اور بات ہے کہ خود اس کی جو سیلری ہے
اس کی جو تنخواہ ہے اس میں سے جتنی رقم کٹی ہاں اور گورنمنٹ یا کمپنی جو دے رہی ہے جی وہ بھی اسی کو ہی دے رہی ہے. اچھا ایسا نہیں کہ وہ واپس لے لے گی کہ ہم نے اتنا جمع کیا ہم واپس لے لیں گے، وہ اسی کو ہی دی جا رہی ہے. اب رہا انٹرسٹ کا معاملہ، چونکہ جتنی بھی رقم جمع ہوتی ہے اور بینکنگ نظام ہی یہ ہے کہ اس پوری رقم پر وہ زائد مال بڑھا کر کے دیتے ہیں جس کو انٹرسٹ کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی کی ملکیت میں ہے. لہٰذا اب کل کو یعنی ٹوٹل کو جوڑ کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. تو آپ نے فکس ڈپوزٹ میں یا آپ نے LIC پالیسیز میں یہ فرمایا تھا کہ ہم جتنا پریمیم بھر رہے ہیں صرف اسی کی ہم زکوٰۃ نکالیں گے جی، یا ہم نے فکس میں جتنا اماؤنٹ رکھا ہے، اگر ہم نے 10 سال کے لیے 20 سال کے لیے رکھا ہے تو میچورٹی کے بعد جو اماؤنٹ ملنا ہے ہم آج اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے بلکہ ہم صرف اپنی جمع شدہ رقم ہی کی زکوٰۃ نکالیں گے. اور اسی طرح سے آپ نے فکس ڈپوزٹ میں بھی اور پالیسیز میں بھی یہی کہا تھا، لیکن PF میں اسے ٹوٹل اماؤنٹ کی زکوٰۃ دینی ہوگی. جی اصل میں وہاں فرق یہ ہے ہاں کہ وہاں جو فکس ڈپازٹ میں یا وہاں پالیسی میں وہ اس وقت وہ رقم وہاں جمع نہیں ہے، ہاں وہ صرف انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اتنی رقم آپ کو میچورٹی کی صورت میں ملے گی، لیکن فی الحال وہ ہماری ملکیت میں ہے ہی نہیں. جی اگر ہم اس کو وڈرا کرنا چاہیں تو وہ رقم وہ ہم کو نہیں دیں گے. جی یہ اور بات ہے کہ اس وقت جو پھر وہ ویلیو لگائیں گے اس کی ویلیو اتنی ہے تب پھر، لیکن وہ فکس نہیں ہے. جی لہٰذا وہاں پر فکس اپنی اماؤنٹ جو ہے اپنی رقم وہ فکس ہے، لہٰذا اس کی ہم زکوٰۃ ادا کریں. اور یہاں PF میں جو ہے کہ وہ اسی وقت یعنی ہر مہینہ جیسے ادھر سیلری سے کٹ رہا ہے اسی طرح سے وہ گورنمنٹ اور کمپنی جو ہے وہ اسی وقت وہ دے بھی رہے ہیں، اچھا وہ اس میں جمع کر رہے ہیں. تو اگر جب ہم اس کو وڈرا کریں گے تو وہ پوری رقم ہمیں ملے گی. ایسا نہیں کہ گورنمنٹ نے جو دیا ہے کمپنی نے جو دیا ہے وہ اس کو مائنس کر کے دیں گے، وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو چکی ہے، اس لیے وہاں پر وہ ٹوٹل کو جمع کر کے اس کی زکوٰۃ نکال. اچھا تم نے ہوم لون یا کار لون یا پرسنل لون جو ہے اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ عام قرض کی طرح ہی اس کا مسئلہ ہوگا یا اس کا مسئلہ کچھ الگ ہے؟ ہاں اکثر فقہا نے اس کو قرض میں ہی شمار کیا ہے کہ جیسے عام قرض ہے. جی یہ اور بات ہے کہ اس کو میعادی قرض کہا جاتا ہے. میعادی قرض یہ ہے کہ اس کو فوری طور پر ادا نہیں کرنا ہے، قسط وار ادا کرنا ہے، جی اتنے سال میں ادا کرنا ہے. تو بہرحال وہ ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ قرض میں مائنس ہوگی. اچھا یعنی کسی کے پاس اگر 5 لاکھ روپے ہیں اور وہ قرض دار ہے 25 لاکھ روپے کا تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ نہیں نکالنا ہوگا. اب یہ چاہے پرسنل لون ہو، چاہے کار لون ہو، چاہے ہوم لون ہو. جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت سارے فضائل، بہت سارے مسائل ہم نے سنے سیکھے. بس اب اختتام کی طرف چلتے ہیں چونکہ افطار کا وقت بھی قریب ہے. تو جاتے جاتے پھر ایک بار ہم دعائیہ کلمات جناب سید معین الدین چشتی صاحب سے سنیں گے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، امید کرتے ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ کے تعلق سے تمام باتیں بغور سنی ہوں گی اور بہت سارے مسئلے آپ نے سیکھے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ کے معاملے میں کبھی بھی بخل نہ کریں. آپ اگر سال بھر ایکسٹرا صدقہ خیرات نہیں کرتے تو قیامت میں آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر زکوٰۃ نکالتے وقت آپ نے کنجوسی کی تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا. سارا کا سارا مال بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اور آخرت تو برباد ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے بہت احتیاط کیا کریں. اگر زکوٰۃ کے طور پر 100 200 1000 5000 زیادہ نکل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر 200-400 روپے بچ گئے تو یہ آپ کے لیے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں. اب آپ سے اجازت چاہیں گے. جاتے جاتے ہم سید معین الدین چشتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ دعائیہ کلمات کے ذریعے وہ پروگرام کا اختتام کریں. پھر انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان
کریمی کا صدقہ سبحان اللہ آمین۔ عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، حضوری ہو سب کی، حضوری ہو سب کی، دعا مانگتا